یہ ہاؤس آف فیڈریشن ہے اور یہاں پر ہم سب اس لیے موجود ہیں کہ ہم اس فیڈریشن کو مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں اور اس فیڈریشن کا ہر صوبہ ہمارے لیے ایک جیسا برابر محترم ہے۔ 2018 میں جب ہم نے حکومت چھوڑی ہے تو ہم اسے 1000 ارب کے سطح پہ چھوڑ کے گئے۔ جب ہم 4 سال کے بعد حکومت میں آئے تو یہ حجم تقریباً سکڑ کے 850 ارب رہ چکا تھا اور آج ہم بمشکل 1100 ارب پر آئے ہیں 2024 میں۔ اور آپ اگر یہ دیکھیں کہ 2024 کے 1100 ارب 2018 کے 1000 ارب کے مقابلے میں ان کی کیا ویلیو ہے، ریئل ویلیو ہے، تو یہ بمشکل 400 ارب ہوگی 2018 کی ویلیو میں۔ یہ ہاؤس آف فیڈریشن ہے اور یہاں پر ہم سب اس لیے موجود ہیں کہ ہم اس فیڈریشن کو مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں اور اس فیڈریشن کا ہر صوبہ ہمارے لیے ایک جیسا برابر محترم ہے۔ جو زرعی ترقیاتی بینک جیسے میرے فاضل کلیگ نے بتایا، ان کے آپریشن کا تعلق رقبے کے ساتھ نہیں ہے، ان کے آپریشن کا تعلق آبادی اور زرعی پیداوار کے ساتھ ہے۔ جہاں پر آبادی ہوگی، جس تناسب سے ہوگی، جہاں پہ جس تناسب سے زرعی پیداوار ہوگی، اسی تناسب سے وہ بینک اپنے زرعی آپریشن وہاں لے جانے کا فیصلہ کرتا ہے۔ اور جیسے انہوں نے کہا کہ آپ اس بینک کی جو پریزنٹیشن ہے وہ لے لیں کمیٹی کے اندر، اگر اس پہ سینیٹر صاحبان کی تسلی نہ ہو تو اس کو جیسے مرضی ڈیل کر لیں۔ میرے خیال میں اپنے سلیم مانڈی والے صاحب بھی آ گئے۔ یہ اس کو اسی طرح کرتے کہ جتنے کویشچن ہیں یہ اس حوالے سے آپ کے کمیٹی میں آئیں گے، اس حوالے سے آپ مفصل ان کو بریفنگ دے دیجیے۔ جی یہ ایوان روما ماڈل سکول رئی میر خان سے آئے ہوئے 38 طلبہ کے گروپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ یہ بچے اس وقت گیلری میں موجود ہے۔ شکریہ۔ ہمارے محترم احسن اقبال صاحب کے کچھ مصروفیات ہیں ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے۔ پہلے یہ سوال نمبر 44 سینیٹر جان بولیدی صاحب۔ سینیٹر جان بولیدی صاحب۔ احسن صاحب۔ انتہائی قابل احترام، محترم اور بہت ہی پرجوش سینیٹر جناب دانیش کمار صاحب سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جس سوال کے بابت انہوں نے سارے سوالات کیے ہیں وہ اگلا سوال ہے جو بھی آنا ہے۔ ابھی جو سوال زیر موضوع ہے وہ 49A ہے اور میں وہ پڑھ دیتا ہوں کہ سوال کیا ہے۔ تو جی وہ 49A زیر بحث ہے اور یہ سوال یہ کہتا ہے کہ will the Minister for Planning, Development and Special Initiatives be pleased to state the details of funds proposed to be allocated in PSDB for the development projects in Balochistan for the financial year 24-25۔ تو وہ ابھی جس بابت انہوں نے اتنے سارے سوالات کی بوچھاڑ کی ہے وہ سوال ابھی آنا ہے اگلے سوال میں، تو لہذا اگر یہ دونوں کویسچنز کو آپ کلب کرتے ہیں تو میں ان کو جواب دے دیتا ہوں۔ جی کلب کر لیں۔ تو بہرحال جو میرے فاضل سینیٹر صاحب کا بہت کنسرن، میں اسے اپریشیٹ کرتا ہوں، یہ کنسرن ہم سب کا ہے۔ ہم سب اس بات کو اپنی قومی ذمہ داری سمجھتے ہیں کہ بلوچستان کی پسماندگی کو دور کرنے کے لیے ہمیں اس کے حصے سے زیادہ وسائل فراہم کرنے ہیں، اور یہی وجہ ہے جناب ڈپٹی چیئرمین صاحب، اگر آپ دیکھیں کہ پچھلے چند سالوں میں 2019 میں بلوچستان میں جو ایلوکیشنز ہوئیں وہ 57 ارب کی تھیں، 2020-21 میں 80 ارب روپے کی تھیں، 2021-22 میں 99 ارب کی تھیں اور 22-23 میں 84 ارب کی تھیں۔ لیکن جب ہم نے اپریل کے بعد حکومت سنبھالی 22 میں اور 23-24 کی PSDP بنائی تو اسی قومی جذبے کے تحت اس 84 ارب کی ایلوکیشن جو PSDP میں تھی اس کو 126 ارب روپے کر دیا، گویا کہ 50% ایک سال میں اضافہ کیا، اور گزشتہ سال ہائیسٹ ایلوکیشن تھی اگر کسی صوبے کو PSDP میں تو وہ بلوچستان کے لیے تھی۔ اور اسی طرح اس سال بھی
130 ارب روپے کے مختلف منصوبوں کے لیے ایلوکیشنز رکھی گئی ہیں. اب ان کی جو شکایت ہے کہ مختلف منصوبے جو ہیں، وزارت منصوبہ بندی کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ ڈیولپمنٹ بجٹ کی بک کیپنگ کرتی ہے، اور ہم جس وزارت کے پورٹ فولیو کے منصوبے ہوتے ہیں ان کو 1 لائن ٹرانسفر کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد جو متعلقہ وزارت ہے وہ ذمہ دار ہے اس پہ عمل درآمد کی. اور اس کی جو عمل درآمد کے اندر کئی دفعہ جو مشکلات ہوتی ہیں وہ یہ ہیں کہ کہیں لٹیگیشن آ جاتی ہے، کہیں زمین کی دستیابی نہیں ہوتی، یا کوئی اور کانٹریکچول چیزیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے اکثر ہم ایلوکیشن کر دیں تو وہ کام شروع نہیں ہو سکتا، یا پھر ان مشکلات کی وجہ سے وہ وزارت ایلوکیشن کم مانگتی ہے